پاکستان میں ایک دفعہ پھر شدید فلڈز اور ہیوی رینز، اور یہ ہر سال ہو رہا ہے۔ تقریباً پچھلے 10 سال سے پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہر سال ہونا ہے۔ ہم ویژولز دیکھتے ہیں، خوفناک ویژولز، جس میں لوگوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، جس میں انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ وقتی طور پہ ڈپٹی کمشنرز اور لوکل ایڈمنسٹریشن کے لوگ سیک کر دیے جاتے ہیں، تھوڑے دن میڈیا میں اس کی ہائپ رہتی ہے، اس کے بعد جب تک کوئی اگلی کیٹاسٹرفی نہیں ہوتی، کوئی اگلا حادثہ نہیں ہوتا، تب تک خاموشی رہتی ہے۔ دس از دا نیو نارمل، بٹ دیر از اندر نیو نارمل۔ وہ یہ ہے کہ اگر اس کو سیریس نہ لیا تو پاکستان میں آپ کا جو سارا انفراسٹرکچر ہے، ایک نیشنل سیکیورٹی کا جو ایک اسپیکٹرم ہے، اس کا ہر ٹیئر ایفیکٹ ہوگا۔ آپ کی واٹر سپلائی، آپ کو جو پانی اویلیبل ہے، اس میں فرق آلریڈی آنا شروع ہو گیا ہے۔ واٹر سکیئرس کنٹریز میں پاکستان ٹاپ 10 میں آ گیا ہے۔ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا، کلائمیٹ چینج ہے، آپ کے پاس پریڈکٹیبلٹی نہیں رہے گی، فصلوں کا پیٹرن جو ہے وہ افیکٹ ہوگا، بارشیں وقت سے پہلے ہو سکتی ہیں، گرمی، ہیٹ ویو زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس سب کے لیے کلائمیٹ فرینڈلی انفراسٹرکچر اور پالیسیز کی ضرورت ہے، اور ہر ڈومین میں، اس میں کوئی ایک سیکشن نہیں ہے جس نے کام کرنا ہے صرف۔ تو جب تک ایک ہولسٹک انٹیگریٹڈ اپروچ نہیں ہوگی، یہ ایک قدرتی آفت ضرور ہے، اس کو آپ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ضرور کہہ سکتے ہیں، بٹ اس کا سولوشن دنیا نے ڈھونڈا ہے۔ جاپان، چائنا، یہ سارے ایسے زونز میں واقع ہیں جہاں پہ بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں۔ وہ اپنا انفراسٹرکچر اتنا پروفنگ کرتے ہیں اس کی کہ وہاں پہ اگر زلزلے آئیں تو ان کی بلڈنگز جو ہیں وہ افیکٹ نہ ہوں۔ ہمارے ہاں تو بلڈنگ ویسے ہی گر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کوئی زلزلہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا۔ ون فائن ڈے آپ اٹھیں اور خبر ہوتی ہے کہ اتنی بلڈنگز گر گئیں اور اتنے لوگ جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہو گئے۔ سو وی ہیو اے میجر کرائسس ہیئر۔ لیکن توجہ کدھر ہے؟ ٹاک شوز کی بھی، ڈسکشنز کی بھی، صرف اس چیز پہ کہ کون سی تحریک چل رہی ہے، کون سے لیڈر نے کیا بیان دے دیا ہے۔ آنے والے وقت میں ایک پارٹی کہتی ہے ہم ایسا کر دیں گے، کوئی کہتا ہے ہمارے انڈیکیٹرز دیکھیں 2 سال سے پہلے کتنے آپ کمپیئر کریں تو اونچے چلے گئے ہیں۔ دس از آل ہوکس۔ جب تک عام آدمی کی زندگی پہ فرق نہیں پڑے گا، آپ نہیں کلیم کر سکتے کہ بہتری آئی ہے۔ کوشش کرتے ہیں یہ ڈسکشن کرنے کی، although it's very difficult because political لوگ سوال کا جواب کم دیتے ہیں، اپنا نیریٹو زیادہ آگے رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے علی گوہر بلوچ صاحب، پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں قادر مندوخیل صاحب، اور فیصل چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ٹوڈے۔ فیصل چودھری صاحب، آپ سے سٹارٹ کر لیتی ہوں۔ تحریک کا اعلان ہو چکا ہے، آپ کے خیال میں کوئی فرق پڑے گا؟ اتنی زیادہ ان فائٹنگ ہے، تحریکوں سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن بالکل نظر نہیں آتی، گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں، لیکن جو لیڈرشپ ہے، کرنٹ لیڈرشپ پی ٹی آئی کی، وہ سم ہاؤ مجھے لگتا ہے کہ صرف اپنی پریزنس شو کرنے پہ مجبور ہے یا مضر ہے کہ ہم کر رہے ہیں وٹ ایور وی کین ڈو۔ اور فیکشنز تو اتنے کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو لہجہ ہے، اگر کوئی آپ کی مطلب آپس میں چپکلش بھی ہے تو آپ ضرور اس کو ریزالو کریں، انڈورز نہیں لے کے آئیں اس کو میڈیا میں۔ ہر چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے، اور اس سے لگتا ہے کہ ڈویژنز بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ ایسے میں تحریک کیسے چلے گی؟ تھینک یو زنارا۔ جہاں تک تو بات یہ ہے کہ تحریک کا اعلان تو بلا شبہ ہوا، لیکن تحریک کے خد و خال کیا ہے ابھی تک سامنے نہیں آئے، اور ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہے کہ تحریک کس طرح چلے گی۔ جلسہ ہوگا، جلوس ہوگا، ریلیز ہوں گی، دھرنا ہوگا، یا پہیا جام ہوگا، یا قوالی نائٹ ہوگی، یا کھانا ہوگا۔ مطلب اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور ابھی کنفیوژن بہت ہے۔ پارٹی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کے پاس بھی کوئی باد نظر میں تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا ہے، کوئی پروگرام یا ان کی تیاری جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جس سے عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو۔ اور سب سے بڑی بات جو مجھے بطور ایک سیاسی مبصر یا ایک طالب علم قانون اور تاریخ اور سیاست کے ہونے کی حیثیت سے جو کمی محسوس ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ عوامی مسائل کا ذکر نہیں کیا جا رہا۔ رہائی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی اپنے مقدمات کو مذاکرات کا یا ان کا حصہ نہیں بنایا، لیکن جو موجودہ قیادت ہے اس کی ناقبت اندیشی ہے، اس کی نااہلی ہے یا انکیپیسٹی ہے، یہ ساری چیزوں کو آپ کچھ بھی نام لے لیں، لیکن اس وقت تک وہ تحریک کا نہ ماحول بنا سکے ہیں، نہ
सियासतदानों को, ना तालिब इल्मों को, ना किसानों को, ना ताजरों को, ना वकला को, ना सहाफ़ियों को, जो कि मेन किसी भी मुआशरे का हिस्सा होते हैं, इस तहरीक के लिए कायल कर सके हैं, बल्कि कायल करने की कोशिश भी नज़र नहीं आती। हाउस तो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, चाहे वो बाहर वाले हों या अंदर वाले हों। जुल्फी बुखारी गए हैं तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा ये मामलात आए हैं। तो इसका लेकिन सबका इस चीज़ का नुकसान जो है, सेनेट के इलेक्शनों की भी आप देख लें, जो लड़ाई पड़ी हुई है, उसका नुकसान तो इमरान खान की ज़ात को है। और मैं इमरान खान साहब से कह चुका हूँ कि आपको जो बुज़दार फार्मूला है, ये पार्टी से हटाना पड़ेगा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि इसकी कोई संजीदा एफर्ट नज़र आए और इसका कोई नतीजा निकलना है, तो फिर ये जो बहुत सारे बुज़दार लगा दिए गए हैं पार्टी के लीडर उस्मान बुज़दार की तरह, तो उनको हटाना पड़ेगा, वरना तो उसका नुकसान हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा। राइट। क्योंकि आपने अवामी मसाइल की बात की, तो बात तो बिल्कुल ठीक है। इस वक्त इतने सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली एक आम आदमी की लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, चाहे बिजली पे एडिशनल सरचार्ज का मामला हो, पेट्रोल प्राइसेस का मामला हो। इट सीम्स के पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, अली गौहर बलोच साहब आपकी तरफ आती हूँ, इट सीम्स के पॉलिटिकल पार्टीज़ अपोजिशन में भी और गवर्नमेंट में भी बॉदर्ड नहीं हैं कि आम आदमी पे क्या इम्पैक्ट जा रहा है, बिकॉज समहाउ दे नो कि एक आम आदमी इतना पिसा हुआ है कि वो क्यों सड़कों पे निकलेगा, वो क्यों एहतजाजी तहरीकों का हिस्सा बनेगा। तो इट मीन्स कि बस एक कंप्लेसेंट वे में बैठे रहें। बजट आ गया, 15 दिन बाद फिर कोई ना कोई चेंज, 2 वीक्स के बाद फिर कोई ना कोई चेंज। बज़ाहिर कहा जाता है हम तो बड़े मुश्किल फ़ैसले ले रहे हैं, लेकिन वो मुश्किल फ़ैसले आवाम ले रही है, अपनी जेब से पे कर रही है। ग्रोथ अगर सिंगल डिजिट पे आ गई है तो फिर उसका असरात क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसके असरात जो हैं वो ग्रास रूट लेवल तक जाने चाहिए। और देखें, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, ख़ास तौर पर जो पिछले दिनों जिस तरह से कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी, उसके लिए जो हमारे पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2-3 मीडिया के प्रोग्राम्स में आकर उसकी वजाहत की है बड़ी डिटेल। और साथ ही साथ लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि आपको ये भी याद होगा, अगर आप कंपैरिजन इसका 2024 और 23 से भी करें, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें हैं जो कि एड्रेस हुई हैं और मामलात स्मूथ हुए हैं, मामलात बेहतरी की तरफ गए हैं। ये कहना कि सारे मामलात बिल्कुल ठीक हो गए हैं वो मुनासिब नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आई है। जिस तरह से कि आपने देखा कि आम आदमी के लिए जो है वो ख़ास तौर पर मरकज़ और जो पंजाब की हुकूमत है वो बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। आटे की अली गौहर बलोच साहब, चीनी की कीमत नहीं बढ़ी। आप एक मार्केट में जाएं कुछ और है, चीनी जी, एक मार्केट में कीमत कुछ और है, दूसरे में कुछ और है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक सिंगल अगर मैं इंडिकेटर ले लूँ ना कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म, वो तक नहीं कंट्रोल हो पा रहा। जिस तरह से बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिस तरह से अभी इनिशिएटिव लिया चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, और उन्होंने जिस तरह से एक नई टीम तैयार की है जो मुख्तलिफ चीज़ों की मॉनिटरिंग करेगी, कीमतों की मॉनिटरिंग करेगी, उनको डायरेक्ट मजिस्ट्रेसी के इख्तियारात दिए गए हैं और ख़ास तौर पर इंक्रोचमेंट्स के हवाला से है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अचीवमेंट है, चूँकि वो माफिया जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है असल में, और वो कीमतें बढ़ाने का मुझे बनता है, या वो ताजर जो कि ज़्यादा मुनाफाखोरी करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो अब आपको चेंज नज़र आएगी। और उसके लिए एक बड़ी अच्छी टीम बनाई गई है और गंदम के जो और तहसील इंतजामिया के साथ मिलकर लेजिटिमेट ओनरशिप जिन लोगों के पास है, जब वो गवर्नमेंट में होंगे तो अली गौहर बलोच साहब कहाँ से कमी होगी? वी ऑल नो दिस। महंगाई हमेशा हमने होते देखी है, कम होते नहीं देखी। पेट्रोल प्राइसेस दुनिया में कम होती हैं, स्टेबलाइज होती हैं, यहाँ बढ़ रही होती हैं। हम सुनते आए हैं डिस्कोर्स को मैनेज किया जा रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नाम की चीज़ नज़र नहीं आई है। नहीं, देखें, बात ये है कि जिस तरह से आपने देखा कि जो जिसका आप अभी जिक्र कर रही थी कि चीनी के हवाला से 40 रुपए किलो चीनी थी जब हमारी 18 वाली गवर्नमेंट गई, फिर 140 तक कीमतें आई। अभी चीनी की कीमतें ज़रूर बढ़ी हैं,
جو کہ مطلب جس پر ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کو بھی بہت زیادہ کنسرنز ہیں، اور اس حوالہ سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کو وہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ دیکھا جائے اور ان کا تدارک کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے باقی چیزیں ہیں، ادویات کے ریٹس ہیں، پیٹرولیم کی مصنوعات اگر بڑھی ہیں تو یہ اگلے مہینے سے اگر یہ جنگی حالات مزید نہ ہوئے تو یہ کم بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ 14 اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی گورنمنٹ کو موقع ملا ہے انہوں نے ریلیف نہیں، دیا ہے۔ 10 بھی نہیں، اکٹھے 14 روپے۔ ابھی بجٹ آیا ہے، قادر مندوخیل صاحب آپ لوگ الائز ہیں، کیا انٹرنلی یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ کچھ تو آپ لوگوں کو ریلیف دیں؟ اینڈ آف دا ڈے لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی کولیشن گورنمنٹ تھی یا کیا تھی، انہوں نے گورنمنٹ میں آپ لوگوں کو بھی اسی طرح کاؤنٹ کرنا ہے جیسے نون لیگ کو کاؤنٹ کرنا ہے۔ کیا آپ لوگ کی کوئی انپٹ ہے when it comes to such decision making؟ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے کہ لوگوں نے ہمیں بھی کاؤنٹ کرنا ہے ان کی طرح؟ سوری؟ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے کہ لوگوں نے ہمیں بھی اس طرح جو نا وہ احتساب کرنا ہے جیسا نون لیگ کے؟ کیا ہم کابینہ میں شامل ہیں؟ سمجھ نہیں آئی آپ کی بات۔ کیا ہم وفاقی حکومت کا حصہ ہے؟ کیا ہم سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے بٹ دیکھیں آپ الائز تو ہیں نا، ایک کلیکٹیو ریسپانسبلٹی تو آئے گی۔ ٹھیک ہے، ایک تو پی ٹی آئی والوں کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ آپ نے 12 سال میں کیا کام کیا ہے۔ اس طرح میڈیا کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ ایک ہوتا ہے آئینی عہدے، ایک ہوتا ہے نہیں قادر صاحب، ہم بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں میڈیا کو جو چیزیں پتہ ہے اس میں سے آدھی تو ہم بول بھی نہیں سکتے، لیٹ می بی ویری آنیسٹ، لیکن ہمارا یہ تو اتنا تو ادراک ہے کہ ہم آپ سے پوچھ سکیں کہ جو پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں کیا آپ لوگ زور نہیں ڈال سکتے گورنمنٹ پہ کہ کچھ تو ریلیف دیں؟ کیا آپ لوگ کی آئینی عہدے رکھتے ہوئے اتنی بھی رٹ نہیں ہے؟ That's what you're saying. ہاں، یہ آپ نے بھی صحیح کہا کہ آئینی عہدے ہوتے ہوئے یہ نہ کہے کہ ہم حکومت کا حصہ ہے، نمبر 1 دوسری بات یہ کہ بڑی خوبصورت بات کی ہے، ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت بات کی ہے، آپ بھی نہ مانیں، آپ لوگوں کو ہم سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ یہ مجھے بتائیں کہ بڑی خوبصورت بات کی ہے فیصل چودھری صاحب نے کہ ایک تو آپ نے کہا کہ تحریک شروع ہو گئی ہے، انہوں نے خود ڈینائی کی ہے تحریک کہاں شروع ہوئی ہے، کدھر سے شروع ہوئی ہے، نمبر 1 بات۔ دوسری بات اس نے یہ خوبصورت بات کی کہ کیا مہنگائی جو ابھی پیٹرول مہنگا ہوا، تحریک انصاف کے کوئی منشور میں کوئی احتجاج بھی شامل ہے؟ چینی آسمان سے باتیں کری، کیا شامل ہے؟ بجلی کے ریٹ آسمان سے باتیں کرے، کیا وہ شامل ہے؟ یا ان کے احتجاج، ان کی ساری منشور میں ایک ہی بات شامل ہے کہ عمران خان کو رہائی کس طرح ملے گی، اور وہ بھی جا کے ٹاک شو میں، عدالتوں میں نہیں، ورنہ عدالتوں میں بڑی آپ کو پتہ ہے کہ فیصل چودھری صاحب سینئر وکیل ہے، جہاں یہ ڈیل کرتے تھے اس وقت آپ نے دیکھا کہ ملاقاتیں بھی ہوتی تھی اور جا کے اس کو ریلیف بھی ملتے تھے۔ آج کل تو ٹاک شو میں ان کو ریلیف چاہیے کیونکہ شارٹ کٹ میں جانا ہے۔ اور سوال یہ ہے، میں اس بھی بار آ رہا ہوں، یقیناً بالکل آپ نے یہ درست فرمایا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جب بجلی کے بل میں کابینہ کے اجلاس کو لائیو دیکھ رہا تھا، وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ چینی جو اپنا پیٹرول جو ہے نا وہ ہم سستے کریں گے، اور ایگزیکٹ 3 گھنٹے بعد جب 1 بجے کی نیوز آئی کہ پیٹرول جو ہے نا وہ مہنگا کر دیے، وزیر اعظم صاحب کی نہ جانے کیا مجبوری تھی، مگر میڈیا پہ آ کے اس نے یہ مجبوری ظاہر کر دی ہے کہ چونکہ بلوچستان غریب صوبہ ہے، وہاں کا روڈ کے لیے پیسے چاہیے، لہٰذا 300 ارب ہم ان کو دیں گے، جبکہ 700 ارب روپے کما لیے اس ریٹ میں بھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی یاد دے دوں کہ وہی روڈ ہے، کیونکہ میرا اوریجنلی تعلق بلوچستان سے ہے، یہ وہی روڈ ہے جو 3 سال پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود اس کے افتتاح کر چکا ہے اور 2 سال کا ٹائم دیا ہے کہ 2 سال کے اندر مکمل ہوگا۔ اب وہ روڈ 70% بننے کے بعد وزیر اعظم نے 300 روپے پیٹرول قیمت میں کٹوتی کر کے 700 400 پتہ نہیں کس کو دے دیے، 300 بلوچستان کے غریب عوام کے اوپر ترس کھا لیے۔ آج کیا ہوا؟ آج پیٹرول کیوں مہنگا ہوا؟ آج نہ بلوچستان کا روڈ ہے، نہ کوئی سیلاب کو پیسے دینا ہے، نہ آپ کی IMF کو قرض دینا ہے۔ آج سیلاب نے تو عام آدمی کی زندگی کا اور بیڑا غرق کر دیا ہے، لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور ہر سال ہوتے ہیں۔ بریک لیتے ہیں اور پھر کنٹینیو کرتے ہیں ڈسکشن کو، اسٹے ٹیونڈ۔